احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان میں جمہوریت کے لیے قیدیں کاٹی ہیں، تمام مرحلوں کے اندر آپ جیلوں میں رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے وقت جنرل قمر جاوید باجوہ نے اعلان کیا کہ اب فوج سیاست سے تعلق نہیں رکھے گی۔ کیا توقع کرتے ہیں ممکن ہے پاکستان کی فوج کے لیے سیاست سے لا تعلق رہنا؟ میاں صاحب، باجوہ صاحب نے ریٹائر ہوتے وقت تقریر کی، ان کے جانے پر ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ وہ نیا دور عاصم منیر صاحب بطور چیف آف سٹاف تشریف لائیں۔ یہ بڑی بات آپ نے کی کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ یہ ہر نالج رکھنے والے کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس ملک کو 75 سال ہوئے وجود میں آئے، اسی آرمی نے ہیڈڈ بائی چیف آف سٹاف 70 سال مارشل لائن لگائی اور ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا اور آئین کو سسپینڈ کرتے رہے۔ عدلیہ بھی ساتھ تھی۔ انہوں نے یہ طے کر لیا میاں نواز شریف کو نکالنا ہے اور عمران خان کو لے کے آنا ہے۔ انہوں نے اسے گروم کیا، جب وہ ملک کو تباہ کرنے کے نزدیک لے آیا، پھر انہیں مصیبت یہ پڑی کہ اب اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا، اگر برباد ہو گیا تو اس کی ذمہ داری ہم پر آئے گی۔ میں حیران ہوں میاں صاحب، عمران خان نے جتنی گالی گلوچ کی فوج کو اور باجوہ صاحب کو، بندہ سوچ نہیں سکتا۔ مطلب غدار تک بنا دیا، جانور بنا دیا، میر صادق میر جعفر بنا دیا۔ یہ سنتے رہے ایک آرڈنری پولیٹیکل ورکر جس کو انہوں نے گروم کیا ہو، خود اقتدار دیا ہو، اس سے اتنی گالی گلوچ سنتے ہیں، ان میں کیا کمزوری تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب، یہ جو کچھ انہوں نے گالی گلوچ کرائی اس ادارے کو، مجھے اس بات پہ شک ہے کہ اگلا چیف آف سٹاف آ گیا ہے، آیا روک سکے گا؟ تقریر میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جی یہ تو ملک معاشی طور پہ بہت نیچے چلا گیا ہے، اب ایک سیاسی پارٹی اس کی معیشت کو نہیں ٹھیک کر سکتی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ 9-10 پارٹیاں تو پہلے اقتدار میں ہیں، ایک پارٹی عمران خان باہر ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی لے آؤ ساتھ۔ کیا کمزوری تھی اس شخص میں کہ ایک شخص گالیاں دیے چلا جا رہا ہے، اور ایک دن نہیں، پورے 5-6 ماہ، اور کوئی ایسی گالی نہیں کہ جس کو کوئی برداشت کر سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب کو جس وقت چینج آئی، جس وقت یہ حکمران آئے، میاں شہباز شریف آیا، اس سے پہلے باجوہ صاحب کو یہ اس سے روکنا چاہیے تھا۔ میں نہیں کہتا کہ اس کو کوئی جسمانی نقصان پہنچاتے، لیکن اس سے ادارے کو جو نقصان پہنچا تھا اس نقصان کو بچانا چاہیے تھا، اور تاکہ آئندہ کے لیے یہ کام نہ ہوتا۔ اس ادارے کو، جس کو غریب لوگ اپنے ٹیکس سے بھوکے رہ کے اس لیے پال رہے ہوں کہ انہوں نے ملک کا دفاع کرنا ہے، مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اگلا دور آ رہا ہے، وہ کم از کم یہ میں یقین کر لوں کہ بھئی یہ 70 سال تو انہوں نے حکومت کی کہ یہ سیاست میں دخل نہیں دیں گے۔ میں یقین کر رہا ہوں کہ اگلا چیف آف سٹاف جو ہے وہ کوشش کرے کہ یہ فوج جو ہے سیاست سے ایک سائڈ پہ ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کہ بھئی یہ اس پہ کرٹیسزم نہ کی جائے، کرٹیسزم ہونا چاہیے، یہ ہر ادارے پہ ہونا چاہیے۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ جی یہ انڈین لوگ، ہندوستان کے لوگ تو فوج کے خلاف کچھ نہیں کہتے، نہ انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں۔ پاکستانی لوگ، پاکستانی سیاستدان ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، تو میں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں فوج نے اقتدار میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کی، لوگوں کے حقوق نہیں چھینے، وہاں کی فوج نے لوگوں کی خدمت کی ہے، تو اس لیے وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں فوج سے۔ یہاں ان کے 70 سالہ حکومت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، آمریت ملی، تو اس کے نتیجے میں ان کو حقوق نہ ملے، ان کے بیسک رائٹس ختم ہوئے، تو اس کے نتیجے میں تو پھر وہ کرٹیسائز کریں گے۔ احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان میں جمہوریت کے لیے قیدیں کاٹی ہیں، تمام مرحلوں کے اندر آپ جیلوں میں رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے وقت جنرل قمر جاوید باجوہ نے
اعلان کیا کہ اب فوج سیاست سے تعلق نہیں رکھے گی۔ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟